إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ واجب الاحترام سامعین کرام، رمضان المبارک اپنے انجام میں پہنچ گیا۔ آخری جمعہ جہدے میں اور تسی شریک ہیں تے مینوں تانوں کسے نوں بھی نہیں پتہ بے اگلے سال دے جمعے اساں پڑھنے ہیں یا انہاں وچ حصہ لینا یا نہیں لینا۔ جیندے رہ تے ملاں گے لکھ واری، مر گئے تے کہیں درود میرا۔ مر گیا سر چو کوئی تے دعا کریو، زندہ رہا تے انشاءاللہ پھر آ جاں گے۔ تو اس جمعے لیے کیونکہ میرے سامنے انہاں دنوں جتنی خبراں آئیاں مصیبت دیاں، اپنے دوست دی بیوی فوت ہو گئی، ایک اپنے بہت قریبی دوست انہاں دا بی اے پڑھدا بچہ فوت ہو گیا، ایک بچہ سامنے بیٹھا ہے اللہ نے بچی دیتی اور چند دن بعد ہی فوت ہو گئی، اور بھی اتنی اطلاع کہ سوائے اس مضمون دے کہ اپنے آپ اور دوسرے حوصلہ دلاؤن لی قرآن پاک تو کچھ پڑھیا جائے اور اللہ دے رسول علیہ السلام دی زندگی چ پڑھیا جائے، کیونکہ صدمے یہ چوٹاں آدمی نو پاگل اور دیوانہ کر دیں بہت صدمہ۔ اور جس اللہ نے مینوں تانوں پیدا کیتا وہ سارے دلاں دی حالت جاندا، بھئی کسے دا بچہ جدوں اس کو چھن جاندا کی حال ہوندا، چھوٹا جہا جڑا جاندا ہو تے بل گل اے بن جاندی ہے پھول تو 2 دن بہارے جہاں فضا دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجا گئے، اجے ڈوڈی لگی ختم ہو گیا قصہ۔ جوانی دے اندر یہ حال ہوندا۔ اپنے دوست ہی اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے بڈھے ہو چکے صوفی احمد علی پروفیسر ریٹائرڈ، انہوں دا بھی اسی طرح بچہ بی اے دی تیاری کردا چھت تے بیٹھا سی، اچانک وقت آ گیا فوت ہو گیا۔ تو انہوں نے بڑی پیاری کتاب لکھی ہے جی مل سکے تو ضرور پڑھنی چاہیے، ہنجواں دے موتی۔ تو صوفی صاحب وہ لکھ دے آساں واگ پھڑندیاں لائیاں تے کھلیاں وچ دروازے، اوہ پہنا اکھیں ویکھن نکلے جان جنازے، جنہاں دے بارے آس سی بھی شادی ہوگی اسیں خوشی ویکھاں گے، آساں واگ پھڑندیاں لائیاں تے کھلیاں وچ دروازے، اوہ پہنا اکھیں ویکھن نکلے جان جنازے۔ بالکل دنیا دار المحن ہے، غماں دا مقام ہے، خوشی اتھے کوئی نہیں نصیب ہوندی۔ خوشی نال بھی جس طرح پھلاں کانٹے بے شمار پریشانیاں اور غم جڑے لگے ہیں، اتھے سوائے اللہ دی کتاب دے اور اللہ دے رسول علیہ السلام دی تعلیم دے کوئی سہارا نہیں۔ یہ جڑا سمندر ہے نا جہدے بہت ٹھاٹھاں پیندیاں تے تھپیڑے پیندے، صرف اگر لنگر ہے کوئی تے اللہ دے رسول دی تعلیمات ہے وہ بندے نو آسرا دیندے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے، میں آیت قرآن پاک دی پڑھی مگر حضور علیہ السلام نے اس بارے بڑی ایک وڈی گل کہی بھئی جدوں تانوں کوئی صدمہ پیش آوے تواڈے کول ایک بڑا سامان ہے اپنے آپ نو مطمئن رکھن دا تے اپنا بحال رکھن دا۔ ان فاطمہ بنت الحسین عن ابیہا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابن ماجہ اپنی سنت روایت تے ویکھو حدیث بھی کن بیان کیتی ہے، حضرت امام حسین دی بچی ہے فاطمہ، اور روایت بھی اپنے باپ حضرت حسین تو کی ہے، جس تو بڑی مصیبت دنیا نے نہیں ویکھی۔ اس تو اللہ دا رسول وہ نہیں کہہ رہا پت گل ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
من اصیبہ بمصیبت فذکر مصیبتہ فحدث استرجان وین تقاد مہدعا کتب اللہ علیہ من اجر مثلا یوم اصیب کہ بیٹا جنہوں کو مصیبت آوے پھر وہ اپنی مصیبت نو یاد کرے اس موقع تے ہے ہی بعد بھی کدی یاد آوے پھر وہ انا للہ کہہ دے پاویں زمانہ کنا گزر گیا ہوئے اللہ تعالیٰ وہ دلی اُنہ ہی ثواب لکھ دیندا جنہ اس دن لکھیا سی جس دن انہوں مصیبت آئی شروع جنا انہیں پڑھیا جنہ ادوں اجر سی اُنہ ہی اجر اور دوسرے پاسے 176 صفحہ امام قرطبی تفسیر ہے تو اللہ دے رسول علیہ السلام فرماؤں دے ان اذا اصاب احدکم مصیبت فلیذکر مصابہ کہ جنہوں کو اس طرح دی مصیبت پیش آوے وہ دھیان مارے کہ دنیا سب تو بڑی مصیبت جڑی انساناں نے ویکھی ہے میرا دنیا چھڑ جانا حضور نے فرمایا میرا صدمہ امت نے ویکھنا کہ نہیں سب بیٹھے رہ جانے میں چلا جانا فلیذکر مصابہ بھی جدوں کسی نے مصیبت آوے تو ادھر خیال کرے کہ امت نے میرا جو چھوڑا نہیں بیٹھا میری مصیبت ویکھی لو فَإِنَّا مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ اللہ دے رسول علیہ السلام فرماؤں دے سب مصیبتاں ہلکیاں چھوٹیاں میرا دنیا تو علیحدہ ہونا اور اپنے ساتھیاں کو چھڑ جانا سب تو بڑی مصیبت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام ابن ماجہ فرماؤں دے رسول اللہ دی ماں دے تھائیں سی ام ایمن نہ برکت سی اسی بھی برکت بی بی رکھ رہے نہ عربی زبان برکت ہوئی تو ام ایمن آپ نو اپنے والد عبداللہ تو ملی تھی تو انہیں کھلایا آپ نو تے گود لیا تے پالیا رسول اللہ دی وفات تو بعد شیخین گئے حضرت ام ایمن بہت روئیاں یہ بھی ادھر رونا رو پے تے نال کیا اماں تو جاننی ہے کہ رسول اللہ علیہ اس دنیا نالوں اللہ دے کول چلے جانا بہت اعلیٰ اللہ نے اتنے انہوں نے کنے انعام کیتے چار اس کیا گل ابو بکر عمر نہیں میں جاننی ہاں کہ اللہ نے اس دنیا جڑا حضور نے تیار کیتا اس فانی دنیا چوں کسے ہے مگر وہی جڑی آسمان تو اترتی سی حضور خدا دا کلام سنتے سی اسی سنتے سی وہ دا سلسلہ بند ہو گیا وہ رونق نہیں رہی کتنے حضور پاک مجلس سنتے سی اسی گرد بیٹھے ہوئے وہ قصہ نہیں لیا قال ابو عمر و صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ابو عمر ابن عبد البر فرماؤں دے ابن حزم دے استاد کہ اللہ دے رسول نے واقعی یہ گل صحیح کہی آپ دی مصیبت نالوں آپ دے صدمے نالوں وڈی کوئی مصیبت نہیں لأن المصیبت بِأَعْظَمَ مِنْ كُلِّ مصیبہ یصاب بها المسلم بعد الى یوم القیامہ قیامت دے دن تک بھی کسی مسلمان نوں جڑی تکلیف پیش آنی ہے وہ اس تکلیف کے مقابلے کافی تکلیف ہے کوئی بچہ بچھڑ گیا یا بیٹی جاندی رہی ہے بچہ ان قتل وحی و ماتت نبوہ رسول اللہ نے جو فیض بند ہو گیا جڑا آسمان تو آندا سی نبوت بند ہو گئی وحی دا سلسلہ رک گیا وکان اول ظہور الشر بارتداء العرب وغیر ذالک اور نال ہی اللہ دے رسول اللہ السلام نے دستا سی صحیح حدیثاں میں اپنے اصحاب واسطے امان ہاں جنہ چر میں ہیگا تسی فتنیاں تو بچے جے جدوں میری وفات ہو گئی نا تے تواڈے چ بھی انتشار اور لڑائیاں ہو جانیاں اور تسی جدوں مر گئے تے بعد والی امت نوں ادوں پیڑا حال نصیب ہونا میں اپنے اصحاب لی امن ہاں میرے اصحاب میری باقی امت لی بعد جڑے دن آنے پیڑے ہی آنے تو اے امام ابو عمر بن بال فرماؤندے کہ رسول اللہ کی وفات ہوئی تو پہلا ہی شرزار ہو گیا جے رسول اللہ دفن ہی ہویا تو عرب دے قبیلے مرتد ہو گئے پھر کافر ہو گئے اسلام چھڑ دیتا زکات دے منکر ہو گئے 3 مسجداں کل رہ گئیں عرب دے اندر جے جمعہ یا نماز ہوندی سی خراب ہو گیا کام اور اتنا برا حال ہویا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جدوں آکھیا انہاں دے خلاف لشکر لے کے چڑھو تو حضرت عمر رضی اللہ جیسے بندے نے آکھیا ابو بکر یار جڑے زکات نہیں دیندے انہاں نوں بلا لا مرتدانہ نبڑی زکات دی گل کوئی نہیں ہے کلمہ دے پڑھدے ویکھاں گے بعد تو حضرت ابو بکر نے اتوں پھڑ کے آکھیا بھئی کفر دے زمانے دلیر تے بہادر ہوندا سی تو ہن اسلام تے اوکھا وقت آیا تو رونا شروع کرتا میری زندگی تے اگر اسلام دا ایک حکم ہی توڑیا گیا تو کوئی بندہ میرے نال نہ نکلا میں کلے ہی تلوار پھڑ کے نکل جانا میں رسول اللہ دا نائب وارث میرے سامنے دین تباہ ہو جائے تو امام ابو عمر فرماؤندے رسول اللہ دا جانا مصیبت نہیں تو ہور کی ہے پہلا ہی آپ تو بعد کام میں غلط شروع ہو گیا عرب دے اندر ارتداد پھیر گیا وکان اول انقتال خیر و نقصان ہی تے نیکی کٹنی شروع ہو گئی تے برائی ودنی شروع ہو گئی قال ابو سعید ما نفذنا یدینا من التراب من قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی انکرنا قلوبنا صحابی آندا سی اجے رسول اللہ دے مٹی پا کے ہاتھ نہیں سی چاڑے تے اسی اپنے دلاں نوں ویکھ لیا بھی کام خراب ہو گیا وہ گل نہیں رہی وہ بہت کمی آ گئی حضور دا ساتھ تے یار بڑی برکت سی اس وے رنگ ہی کچھ اور ہوندا پر میں اسی اپنے دلاں نوں بدلیا پایا دل تبدیلی ویکھی ولا قد احسن ولا تایا
فی نظم ایمان ہاد الحدیث ہے کل. یہ پھر امام لکھ دیتے کہ ابو العطاہیہ جڑا عرب شاعر ہے انہیں یار اس مضمون جڑا نظم کیتا نا اس بھی کمال کے وہ شعر پھر دیتے ہیں کہ ابو العطاہیہ نے اس گل نظم سے بیان کیتا بے مصیبت آوے پھر کرنا کی ہے کی ہو گئے پکارو کی ہوگا جو ہو چکا ٹال نہیں سکتا. اس برلے کل مصیبت و تجلدی وعلم بین المرا غیر مخلدی. کوئی مصیبت آوے تو حوصلہ کر تے دلیر بن تے گل پلے بن لا بے کسے انسان نے اس دنیا سے ہمیشہ نہیں رہنا. رونا چیخنا تو تازہ ہوئے کہ رہنا ہوئے جانا ہی جانا. ابا ما ترا ان المصائب جمتهم ترى المنیت للعباد مرصدی. آندا تو ارد گرد نظر نہیں ماردا کہ مصیبتاں جڑیاں وہ بے شمار طرح طرح دی پریشانیاں دکھ تے موت انسان دے پیچھے کات لگی ہے. پتہ نہیں کہڑے ویلے کنوں تو بوجھ لے نہ انہیں جوان ویکھنا نہ بچہ ویکھنا بڈھا جیڑا وقت آ گیا لے جنا. من لم یسمم من ترا بمصیبت ھذا سبیل لست فیہ باحدی. کیڑا تینوں دنیا چ نظر آਉਂਦਾ جنوں کوئی مصیبت نہیں آئی کوئی نہ کوئی غم مال دا یا کسی دے مرن دا یا ہور پر اے او رستہ جے تو کلا نہیں تے تیرے نہیں ہوئی یا ساری دنیا دی پھسی. فیضا ذکرتا محمد و مصابہ فذکر مصابک بن نبی محمدی. اور جنوں کہہ رہا نا وقت دے حاکم دا بیٹا محمد مر گیا سی انہوں آندا جدوں تو یاد کریں اپنے محمد بچے نوں تے اس مصیبت نوں فذکر مصابک بن نبی محمدی. تے تو رسول اللہ دا صدمہ جڑا انہوں یاد کر کے پیغمبر خدا نہیں ساتھ چھڑ کے ایک عالم دین دا کہ وہ جدوں آواز کردے سی اپنے آواز دے اندر اس شعر نوں ضرور دہراؤندے سی نبی محمد رہا نہ ایتھے جو محبوب الہی. اے جندڑی تو جیون لوڑیں کس بابل دی جائی. تو کس باغ دی موڑی جو خدا دے پیغمبر نہیں رہا. چیخے زور زور نہ حضرت فاطمہ روئی. آپ نے فرمایا بیٹا آج تو تیرے باپ لی کوئی پریشانی نہیں بس میں دنیا چھڈ رہا تو خوش ہو جا تے میرے خاندان جو سارے تو پہلے آ کے تو مینوں ملنا. تیرا تھوڑا 6 مہینے چ جا ملیاں فرمایا تو پریشان نہ ہو میں اس دنیا تو جا رہا تے جانا ہر ایک نے کوئی نہیں رہ سکتا کوئی بچ نہیں سکتا. تو رسول کریم علیہ السلام دنیا کے اندر خدا دا آخری معیار اور حجت سی. سب کے پلے بننا بھائی چلے گئے اللہ دے رسول اساں بھی جانا ہے اللہ تعالیٰ سانوں انہاں دے قدماں چ اکٹھیاں کر دے. مگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان جڑی امت دی سمجھن کو دھوکھا کھا گئی. یہ بیساں دے چل پئیاں آپ نور سی بندے دی شکل خدا سی جو گمراہی سی وہ ساری اپنا لی. وہ حجت نہ سمجھ سکے کہ کسوٹی دین صرف اللہ دا رسول. اے نقطے دی گل ہے جڑی اج تانوں سمجھاؤنی کہ آخری حجت دنیا تو جا چکی. کوئی بندہ جم نہیں سکتا نہ کسی بندے نوں اتھارٹی ہے نہ میں نہ ہور ماں دا لال جڑا کہہ جو میری زبان سے نکلدا ہے ہوئے حق ہے جنہیں دعویٰ کیتا مردود اور لعنتی. سوائے پیغمبر علیہ السلام دے کسی دا حق نہیں سی. وہ کم گیا مک. ہن جو کہے وہ دلیل دے دوجے بندے انہوں پرکھ رہن دل مندا تے مننے دے انکار کر دین تے کوئی کافر نہیں ہونا. ایک کفر دا خطرہ ٹل گیا. بہت بڑی رب دی رحمت ہوئی حضور تے نبوت ختم کر کے سانوں ہن کافر ہون تو رب نے بچا لیا. بے فکر ہو جاؤ کسے امام دی نہ منو کسے صحابی دی نہ منو تواڈے کافر ہون دا اندیشہ ختم ہے. یہ صرف ذات پاک سی سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہاں دی زبان جو سی وہ اللہ دا کلام سی او دا انکار کرنا دینوں باہر سی. ہونے کم کوئی نہیں. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تو بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور اسی سارے اگر متحد ہیں مشرق مغرب دے مسلمان اینے مذہبی فرقے نسلاں دا جھگڑا ملک جدے جدے مگر ایک شے نے سانوں ڈور نے پروایا ماذ حکم نسبت ملتیں رسول خدا دا نا جدوں آوندا سارے ایک چنڈے دے تھلے جمع. اماماں والی رولا پیراں والی رولا کوئی کسے نوں مندا کوئی نہیں. بھائی جوڑیا کس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 7,000 ماذ حکم یا کیس اسی کروڑاں بھی ہیں نا تے جدوں گل آउंदी ہے کنوں منتے جی سارے بول پیندے اسی محمد رسول اللہ منتے. آندا ساڈے کروڑاں اس نسبت پر اس ایک نوں جڑا ختم کرے مولوی ظالم ہے بالکل بے دین اور روزہ اسلام نہ کوئی تعلق نہیں. تو مسلمانوں پھوڑ دا اور پیچھے نماز نہ پڑھو دا جنازہ نہ پڑھو لانتی ہیں. تو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے رشتے دا لحاظ کر اللہ دے پیغمبر دا منن والا اللہ دے رسول نوں مننا. اور اس امت ایک بندہ بھی تمہیں ملنا جڑا کہہ کہ میں نہیں رسولہ دی مننی ایسا کہہ کہ مسلمان رہ سکتا. بھائی جو دا عالم انہوں دستا بھی رسولہ نے فرمایا بیچارہ انہوں سمجھ کے لگا ہے کہ دیوانے پروانے سارے ایک شمع ایک کوئی شمع جل رہی ہے
اور ساری امت پروانیاں دی طرح وہ گرد طواف کر رہی ہے. اس تو اللہ دے رسول دے رشتے نو مقدم جانو جھگڑے جان کے مک تے جے دوجے ڈاؤنے بھی فلاں نو منو پھر نہیں صلح ہونی. کسی دا دل کردہ منے دوجا دا نہیں یارو کوئی چنگا بندہ نہیں کس طرح صلح ہو. ایک اللہ دے پاک پیغمبر جڑے اللہ نے بھیجا انہوں جنہاں دا سچا ہونا زمین اسمان دے اندر سب تو بڑی سچائی ہے انہاں نو منو انہاں دے بارے محبت دلاں پیدا کرو انہاں دی بات آئے دی تعظیم کرو. باقی چونکہ رولا پی گیا لوگوں نے کھڑے سکیاں دے نال کھوٹے بھی چلا لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام امت منتی ہے. قالا رسول اللہ دا سکہ بھی بڑا بن گیا جعلی بنا لیاں کہ حضور نے فرمایا حضور نے فرمایا. وہ مسلمانوں کے سر نواؤنا ہی مگر ہے گئے جھوٹے. اس تو کم ہونا آ گیا پرکھن سے تحقیق تے. ہن مطالبہ دین دا ہے خطبۃ الجمعہ تو آندا کوئی گل نہیں مننی جد تک ان کہو نا پائی جی دلیل دے اس دلیل نو جا کے پرکھو. بیدا کوئی بیان کرنے والا معتبر ہے. یہ کتاباں ٹھیک ہے یہ تہاڈی ذمہ داری جنہیں اس بارے کوتاہی کیتی وہ پھڑیا جا کہ تو جنہ کر سکتا سی. سودا بازار چ لین جانا سی تے 20 دکاناں ہوندیاں سی تو پھردا سی تے ڈھونڈدا سی بھئی کھرا لبنا تے صحیح لبنا. دین دی تینوں کوئی پرواہ نہیں سی. اور جنت دا معاملہ تے دوزخ دا اینوں ایڈا سر صحیح سمجھا کہ کسی ملا نے جو کہتا تو من لیا نہیں. اس بارے میں موضوع دی مناسبت نہ آنا کہ الامام المحدث الفقیہ الشیخ محمد عبدالحی اللکھنوی الہندی مجموعۃ الرسائل اللکھنوی یہ ایک رسالہ مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ نے رد الاخوان عن محدثات آخر جماعت رمضان. یہ جمعہ جڑا آخری ہے یہ جڑیاں بدعتاں لوگوں نے کڈ لئیاں انہاں تو لوگوں نو روکیا جائے کہ کیوں دین دے نام تے فراڈ ہے. زیادہ نہیں پڑھنا کیونکہ رسالہ دی پوری کتاب ہے. یہ صرف ایک نماز ہے جی کئی بڑے بڑے فقیہ جڑے نا فقہ جو ماہر ہے اور لکھ گیا بھی 4 رکعتاں اس دن پڑھ لوے آخری جمعے تے عمر بھر دی قضا ادا ہو جاندی. انہیں بے شک کنیاں نمازاں چھڑیاں ہونا وہ ساریاں ادا ہو جاندیاں. تو یہ بارے مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ شروع جی لکھ دے ذکر نماز کفارت نماز کہ قضا شدہ بادشاہ نسخہ شیخ الاسلام والمسلمین رئیس الاولیاء مفتی الاوتاد اور شیخ رکن الدین قدس اللہ سرہ ایڈے ایڈے ولی صوفی کہ برائے سلطان قطب الدین تبرک و ہدیہ وردہ بلند و اسناد نماز حضرت سالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم منقولت بادشاہ نے تحفہ دیتا. بڑے ولی نے رکن الدین نے اور وہ لکھا کہ ہر کرا نماز قضا شدہ باشند و ندانت کے آزاد چند جہاں بہت نمازاں قضا ہوئیاں پتہ انہوں کوئی نہیں کنیاں ہوئیاں. بعد کے روز جمعہ 4 رکعت نماز نفل یک سلام بگزارد و در ہر رکعت بعد فاتحہ آیت الکرسی 7 بار انا اعطینا 5 بار بخان ہر رکعت الحمد تو بعد 7 باری سورہ آیت الکرسی تے 15 باری انا اعطینا. کہ امیر المالی کیا کہ رسولہ تو میں سنیا کہ 700 سال دیاں قضا نمازاں جو دیاں جڑیاں وہ معاف ہو جائیں. تو یاراں نے آکھیا کہ رسول اللہ بندے دی عمر تے 70-80 سال ہوندی 700 فرمایا ہاں وہ دن وہ ماں باپ بھی جڑے مرے انہاں دیاں بھی جڑیاں سو قضا ہو جائیں. تو مولانا پھر اگے سارا لکھ دے توبہ 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 یہو جہے اللہ دے رسول دے نام تے جھوٹ بول. اور کئیاں نے یہ بنا لیا بھی 17 رکعتاں جڑیاں فرضاں دیاں 3 وتر یہ 20 پڑھ لینا آخری جمعے قضا عمری ہو جاتی سارے مسئلے حل ہو جاتے. وَإِنْ قَالَ قَائِلٌ نقلہ حاضر روایات من الثقات ویستبد عنہم نقل خرافات والمکتوبات. دیکھو کہے یہ تے بڑے بڑے اولیاء نیک لوگ بیعت گزار لوگوں نے اپنی کتابیں لکھیاں. جویں کئی باری کئی بچے پریشان ہو کے آندے مولانا یہ تو گنیاں تو طالبین پیرانے پیر صاحب بہت یہ ہوئیاں لکھیں. تو گل سن لو سوائے اللہ دے رسول دے کسی نے آکھنا فلانا اسلام کوئی نہیں کوئی اچھا نہیں حضرت نہ غوث تیرا کتب سب امتی ہے. گل پرکھ کے لینی ہے کہ حوالہ کیا انہوں تو فرماؤں کہ لوگ جے کہن ایڈے ایڈے نیک لوگاں لکھیاں تو انہوں دے بارے دل نہیں منتا کہ انہوں نے خرافات اور جھوٹیاں گلاں لکھیاں. کلنا کون من المتدینین لا یستبد بوقوع ذلک عنہم. فرماؤں وہ نیک سی تے پرہیزگار تھی یہ مطلب یہ نہیں بھی یہ گلاں نہیں لکھ سکتے. نیکیاں کرنیاں ہور گل علم ہونا ہور گل ہے. ولا اقول انہم نقلوا ذلک ما علمہم بکذب ذلک. میں یہ نہیں کہتا کہ انہوں نے پتہ سی بھی جھوٹ ہے تو پھر لکھ دے گئے. بل واقع لہم الاقترار بقول غیر. دوجے راویاں دی گلاں سن کے انہوں نے آخیا یار مسلمان سناؤں ٹھیک ہی ہونیاں نا حسن ظن کر کے لکھ گئے. فإنہم لیسوا من المحدثین کیونکہ فقہ دی کتاباں والے بھی صوفیہ بھی محدث نہیں. انہوں نے حدیث دے علم دا کوئی پتہ نہیں بھی کی کی نہیں. ولا سندوا الی احد من الناقدین اور انہوں نے کوئی حوالہ نہیں دیتا بس جڑے حدیثاں دے پرکھن والے انہوں چوں کنے انہوں صحیح آکھیا. والعبرۃ فی ھذا الباب لہم لا لغیرہم. اور اس معاملے حدیث دے صرف محدثین دا اعتبار ہے
اور کسی کا اعتبار نہیں. بڑے بڑے فقی جڑے وہ بالکل کوئی وزن نہیں انہوں کا. وہ فقہ چی معتبر ہے, حدیث کے فن کوئی معتبر نہیں. اے گل سمجھو پورے رسالے کا نچوڑ ہے. بھائی کوئی رسالہ نہ چکے, کوئی کتاب نہ چکے. کل ہی بچہ بخا رہا سے جمعے دے 2 نمازاں لکھیاں, چھوٹے چھوٹے بن رہے تھے, جھوٹ لکھ دے کیا ہے نماز پڑھو کیا کرو. بالکل غلط بات. کوئی اس جمعے دے دن لی کوئی وکری نماز نہیں آئی, نہ کوئی اللہ دے رسول علیہ السلام نے بیان کیا. باقی اللہ دے رسول علیہ السلام جو دین نے آپ دا مقام دسیا, جو سارے دلوں چ عظمت بٹھائی ہے, در دل مسلم مقام مصطفیٰ آوروے ماد نام مصطفیٰ. مسلمان دے دل چکی دی محبت دا ڈیرا اور اللہ دا پاک پیغمبر ہے. ہاں, اور یہ ہی ساری اتنے بھی عزت ہے, اگلے جہان چیز سارے پلے کچھ پینا اسے نام دے واسطے نہ پینا. ہاں, اللہ نے اس پاروں ہی چھڑنا کہ میرے حبیب دے منن والے, میں بروں سے لاکھ برا سہی, میں بروں سے لاکھ برا سہی, مگر ان سے ہے میرا واسطہ. میری لاج رکھنا میرے خدا, یہ تیرے حبیب کی بات ہے. سامنے چلے گا کہ اللہ قصور وار ہیں, مجرم من, مگر تیرے حبیب دے نام لے وا امتی ہیں, محبت کرنے والے. تو رسول اللہ دی محبت دین دی جڑ ہے. تے محبت آپ ہی بندے نو سدھے راہ پا لینی. بے تو محبوب دی مرضی دا پتہ کرو, آئرے گرے دا کی پوچھتا پھرنا فلانے کی کیا فلانے. خدا دے رسول علیہ السلام دا پتہ کر کہ حضور نے کی فرمایا, اور کھڑا لب جتوں تک اپنے واسطے کھوٹا مال تے وکدا ہی ہے. امیٹیشن کنی چل رہی, نقلی اتنا پھس, صحیح حدیثاں دا پتہ کر. اور یہ جانن والے اللہ نے جہاد ہزار نکات پیدا کیتے, جویں سونا پرکھن والے نا انج شروع تو ایسے ایسے عالم بناتے. تدے خلیفے دے سامنے مہدی دے ایک پیش ہویا کذاب جنہیں 4000 حدیث کری سی, مدرسے پھیل گئی, عالم بیان کر لگ پایا, مشنوں تک کامیاب ہو گیا. مگر گرفتار ہویا جدو حکم ہے پھانسی تے لٹکاؤ تے ہاتھ پیر وڈو. انہیں آخیا مہدی تو میرا کی بگاڑ سکنا, جو میرا مشن سی میں مسلمانوں کا دین خراب کرے پورا ہو چکا. گھر کارو حدیثاں پھیل گیا. انہیں آخیا جب تک کہ یحییٰ بن معین ورگے اور علی ابن مدینی ورگے سیارفا موجود ہے پرکھن والے, تہاڈا دجل نہیں چل سکتا. تہاڈے فریب نے کی کرنا, اللہ نے سمجھ کھڑے کرتے, مگر ادھر آਉਂدا کوئی نہیں. ہر ملا مسجد کا کتاب چکتا, گپاں دی پڑھی سنانا شروع کر دینا. وہ اللہ دے رسول علیہ السلام تے نبوت بند ہوئی ہے, بہت بڑا صدمہ ہوا امت نوں. حضور بچھڑ گئے, مگر جو چھڈ گیا انہوں پرکھ. تو رسول کریم علیہ السلام نہ محبت دا صحابہ کرام دا کی حال. یہ جی میں کہ نمونہ تواڈے سامنے پڑھاں, اے بلوغ الامانی ہے شرح مسند احمدی الفتح الربانی. رسول کریم علیہ السلام مناد میدان سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز تو بعد صحابی آندا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نو ویکھ کے سارے لوگ جڑے سی وہ دوڑ پے, اور کسی نے رسول کریم علیہ السلام دا ہاتھ پھڑ گیا, کسی نے کچھ کیتا اپنا سناوندا. ان جابر بن یزید بن اسود نبی رضی اللہ عنہ, جابر سناوندا کہ میرے والد یزید بن اسود قال حججنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع. کیویں یاد رکھیا کہ اللہ نو حضور دی یاد بھلا سکتے, آپ دی یاد بھولی تو دین گیا. دین نہ ہور کہدا کہ اللہ دا پیغمبر یاد رہے. ہر معاملے چ اپنے اگے انہوں نے روشنی دا منار منو. جو گل کوئی کرے کیا یار جڑی دعا تو کرنا. میں تھوڑے سامنے ایک بڑا سادہ جہا واقعہ سنا. میرے دوست ایسے وہ رحیم یار خان مولوی غلام حسین اتوں ہی گئے ٹولے نال. وہ ایک پنڈ گئے, نمبردار انہوں کا دوست سے والد فوت ہو گیا. نمبردار بریلوی سے, یہ دیوبندی دین دے بندہ نیک. تو نمبردار کہنے لگا بھی نہیں پنڈ دے مولوی نہیں پڑھاؤنا, تسی مولوی غلام حسین پڑھاؤ. انہوں نے آخیا نہیں مولوی صاحب پڑھا نہیں تسی پڑھا. انہاں جنازہ پڑھایا, بعد چ آگے دعا منگو. انہوں نے آخیا چوڑی صاحب جو رسولہ نے منگیا سی سب کوئی لکھیا پڑھیا وہ میں منگ لیا. جی بعد کوئی دعا منگی ہے تو آپ نے کتنے لکھی ہوگی, یہ مولوی صاحب دسی جان میں پڑھی جان. نمبردار نے آخیا مولوی صاحب دسو نا جی حضور نے پڑھی. مولوی نے کوئی نہیں لکھی گی. افسوس ہے پڑھتے یار, لڑا لڑا مارتا ہوں دعا ہی نہیں تینوں پتہ لگتا. جو حضور نے کیا پورا پورا لکھیا. اس تو سادہ جی گل سے رہا کرو بھائی جو تو کردا نا سانوں لمیاں چوڑیاں نہ دس بھی قرآن بھی چنگا تو روٹی بھی چنگی. گل یہ دس بھی حضور دے زمانے بندے نہیں مرے, ادو کھانے نہیں پکے, قرآن نہیں سی حضور نو جی پڑھیا اتنے تو بسم اللہ سو بسم اللہ کرو. اور نہیں تو تو زیادہ عقل مند میں ایک بالکل سٹریٹ پاتھ ہے, سیدھا رستہ جس کوئی الجھن. جو کہے کیا پہ حضور نہ لکھا. آپ دے زمانے سے ہوئی گل صلاۃ التسبیح اگر پڑھتا ہے جماعتاں نا وہ رسولہ نے دسی صحابہ کرام دا زمانہ کسے پڑھی ہے, کوئی جماعت ہوئی ہے. کیوں تسی یہ فساد برپا کیتا جی, نفل بھی جائز ہے فلانا بھی جائز ہے. ادھر ادھر اٹاں کٹھیاں کر کے جی عمارتاں بناؤندے پھردے. سیدھا وکھاؤ کہ صلاۃ التسبیح دی جماعت حضور نے کی تھی. ہاں تو فرماؤں دے حضرت یزید بن اسود کہ اسی اللہ دے رسول علیہ السلام نے حجۃ الوداع آخری حج کیتا.
قال فصلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھی صلاۃ الصبح والفجر۔ مسئلہ بھی آ جانا تاکہ امام اور نبی دا فرق سمجھ آئے۔ یہ جڑا تقلید اتوں ہی بڑا فرق ہوا، امام نبی دے تھان بٹھایا ہوا، یہ وہی آتی سی بھائی عالم ہے جو لبا انہیں اپنی سمجھ نہ کیا، وہ وہی ہے بھی آخری گل کہہ، آخری بات صرف پیغمبر خدا دی ہے۔ ہوں مسئلہ بھی آنا کہ آپ نے نماز فجر پڑھائی، کارا سمن حرافا جالسن استقبل الناس وجہ، پھر آپ نے منہ کر کے ساڈے لوں تے بیٹھ گئے۔ فائزہ و برجلین میں ورائے الناس لم یصلی مع الناس، آپ نے ویکھیا کہ دو بندے پراں بیٹھے ہیں، انہوں نے جماعت نہ نماز نہیں پڑھی۔ فقال اتونی بہذین الرجلین، آپ نے فرمایا لیا پوتے یا بہما ترادو فرائسما، انہوں نے لیا گیا تو انہوں دی وکھیاں کمب دیاں سی، وہ خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے۔ فقال ما منعکم ان تصلی مع الناس، آپ نے فرمایا کیوں نہیں ساڈے نال تسی نماز پڑھی، کی گل ہوئی؟ فقال یا رسول اللہ انا کنا قد صلینا فی الرحال، وہ کہن گیا سی اپنے خیمیاں چی نماز پڑھ لی سی تے پھر آئے بھی چلو رسول اللہ دی مجلس جا کے پڑھنے، اسی فجر پڑھ آئے سی۔ قال فلا تفلا، فرمایا کوئی بندہ یہ گل نہ کرے، جماعت ہوں تاکہ میں اگے پرسوں یہ گل کسے نہیں کرنی۔ اذا صلی احدکم فی رحلہ، جدوں اپنے ڈیرے تے یہ گھر چ نماز پڑھ لے، ثم ادرک الصلاۃ مع الامام، پھر مسجد جائے اور جماعت امام اسے نماز بھی کرا رہا ہوئے، فلیصلی معہ، وہ نال وہ نماز دوبارہ پڑھے، فإنھا لہ نافلہ، ایک وہ لئی نفل ہو جاؤ، ایک اللہ تعالیٰ اصل نماز لکھ لوں گا، ایک زائد لکھ لوں گا، وعدے کاٹے جڑے نمازاں چ پورے ہو جائیں۔ قال فقال احدہما استغفر لی یا رسول اللہ فاستغفر اللہ، انہاں چ ایک نے پھر آخیا اللہ دے رسول میرے لیے ہن تسی بخشے دی دعا منگو، اللہ مینوں معاف کرے تے بخشے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعا کی۔ ہوں یزید بن اسود بیان کردا قال ونحض الناس الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحضت معهم، اس تو بعد پھر لوگ جڑے سی اٹھ کے حضور علیہ السلام ول دوڑ پے، میں بھی انہاں آپ دی طرف بڑھ گیا۔ وانا یوم اذن شب الرجال واجلدوا، میں انہاں دناں سب لوگاں تو زیادہ جوان سی، طاقت میرے سب تو زیادہ سی۔ قال فما التزم الناس حتى وصلت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پھر لوگاں نوں چیردا تے ہٹاوندا کوسدا گیا، حتیٰ کہ میں اللہ دے رسول علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ اللہ دا رسول لوگوں نے صرف یہ نہیں سمجھا بھی دین دسدا کوئی نہیں، دلاں وچ کیویں محبت۔ فاخذت بيدي فوضعت علی وجهي صدری، میں پھر جا کے اللہ دے رسول دا ہاتھ پھڑ لیا، انہوں اپنے منہ تے ملیا تے سینے تے ملیا۔ جتے امام لکھ رہا تبرک جڑا اللہ دے پیغمبر تو ثابت ہے کہ رسول اللہ دی ہر شے لوگ سمجھے برکت ہے، جدوں اسی یہ کام کرنے اللہ خوش ہوندا، راضی ہو رہا ہوندا، میرے پیغمبر دی تعظیم رد بینا دراں، میں اپنے دے قال فما وجدت شيئا اطيب ولا ابرد من يد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آندا رب گواہ ہے کہ میں اس ہاتھ نالوں زیادہ نہ خوشبودار ویکھیا تے نہ وہ ٹھنڈا پایا، ٹھنڈک بھی مینوں محسوس ہوئی تے خوشبوئاں بھی آئیاں۔ قال یوم اذن فی مسجد الخیف، اور اس وقت حضور علیہ السلام مسجد خیف سی، مناجی مسجد خیف کا قصہ، اتنے آپ نے نماز پڑھائی اور یہ واقعہ پیش آیا۔ ہوں اماماں دا ہو گیا جھگڑا، امام رکھنے چاہیے، دعائی خدا دی یہ ہوئی ساڈا قصور ہے، نبی علیہ السلام دی قدر و منزلت نہیں پہچانی، امتی برابر کھڑے کرتے، آپ دے خادم، آپ دے قدماں دی خاک، اور صرف آپ پر ان دی عزت ہے، ورنہ ابو حنیفہ مالک کو لوگوں دے رشتہ دار لگتے، رسول اللہ نو پیچھے پا کے بالکل انجن پیچھے لاتا، ڈبے اگے لاتے ہوئے، اور مقام تھے اللہ دے رسول علیہ السلام دا کہ آپ کو حجت لاؤ، دلیل لاؤ کہ کہڑی آپ نے گل کہی ہے وہ کھرا کوٹا پرو۔ ہوں فجر دی نماز دا قصہ، اس ویلے آپ نے فرمایا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہتا نہیں، جڑا بندہ رلے نا اس طرح وہ صرف دو نمازاں رل سکتا، ایک زور دی اور ایک عشاء دی، باقی نمازاں جڑیاں انہوں دے پیچھے نفل ہے نہیں گے، نہ فجر تو بعد نفل ہے، نہ اثر تو بعد نفل ہے، مغرب تین نفل کوئی نہیں ہوندے۔ امام محمد وری مالک وری اٹھے، انہوں نے آخیا نہیں ہور ٹھیک ہے، مگر یہ جو مغرب دی نماز پڑھے نا رائے ساریاں مغرب دیاں تین پڑھ کے نہ سلام نہ پھیرے، ایک اٹھ کے ہور پڑھے، چار پوریاں کرے تاکہ جڑا نہ نفل چار ہو جائے۔ کسی نے کچھ کیا، کسی نے کچھ کیا، امام نبی آندا یار اللہ تو ڈریا کرو، بس صحیح ہو اندا صحابنا استحباب عیادت جمیع صلوات فی جماعت سواء صلی اللہ علیہ جماعت منفرد، کہ صحیح بات جڑی ہے کہ پاویں تسی کلے پڑھی سی تے پاویں جماعت نہ پڑھی سی، جدوں اس نماز دی جماعت دوسرے تانوں موقع تے ملے ساریاں نہ رلنا،
واہ کورو سعید ابن مسیب ابن جبیر وزوری تے جڑے آندے وین دا نال یوزی کہ مغرب دے نال ایک ہور رلاوے بھی آندے کوئی گل نہیں حضور نے اتنے کوئی نہیں آکھیا بھی مغرب نال رلو تے ہور ایک رلاؤندے پھرو یہ بھی تہاڈیاں بناوٹی گلاں تے اثر تو بعد نہیں تے مغرب تو بعد نہیں فلاں تو بعد نفل نہیں یہ علامہ سندھی اللہ دی رحمت ہوے یہ تہاڈے ٹھٹھے دے سی 2-3 صدیاں ہو گئیاں مدینہ منورہ ہجرت کر گئے بہت بڑے عالم سی ایڈے وڈے عالم جس دن فوت ہویا پورے مدینے دے بازار بند ہو گئے گورنر حاکم وقت جو آپ جنازہ چکیا مسجد نبی لے گئے اتنے جنازہ ہویا اور دفن کیتا گیا تو شیخ نے جنیاں کتاباں وڈیاں سی بخاری مسلم سب تے حاشیے لکھے علامہ سندھی لکھاؤندے ابو الحسن نور الدین ابن عبد الحادی اور صرف چرندی دا حاشیہ مکمل ہے ایڈے اعلیٰ حاشیہ ہے وہ زمانے 130 ریال دیتا 1962 کی گل ہے صرف قیمتی کر کے بہت ترلے میں کیتے بھی یار میں ایک طالب علم نے آخیا نہیں یہ لبنا ہی کتوں نہیں اس تو میں یہ جڑا نا انہیں ہی پیسے لینے تو علامہ سندھی کھول کے حق لکھیا بالکل صحیح باتاں جڑیاں انہوں نے واضح کیتا اور کیا یہو جہاں گلاں نہ کریا کرو کہ نماز اسی پڑھ چکے ہیں تے اس تو نہیں پڑھنی جو اللہ دے رسول علیہ السلام نے دسیا وہ دے پیچھے لگیا کرو پاویں مکروہ وقت ہے پاویں نہیں مکروہ وقت ہے وہ عام نفلاں دیاں گلاں یہ جماعت لی قاعدہ ہی ہور بیان کیتا کہ وہ فرض اگر تمہیں دوبارہ ملتے ہیں تو تسی انہوں نال پڑھنا اور اتنے ایک گل یہ بھی لکھی عام مسئلے میرے نال لوگ یہ جھگڑا کرے یہ صحابہ کرام نہیں سی کرتے اور کیویں لکھ دیا کہ حدیث پاک پڑھو صحابہ کرام دے دین زمانے جی دین چھٹ گیا وہ آپ بہت ساری سنتاں چھٹ گئے سی اے حدیث پاک ہے رفع الیدین مدہ کہ اللہ دے رسول جدو ہاتھ اٹھاؤندے سی چنگا اچا اٹھاؤندے سی ہن کئی لوگ رفع الیدین کرتے بھی ہے وہ بھی سنت دے دشمن ہیں انہوں نے سنت نو بدنام کرتا جہدے نتیجے لوگوں دے ایک ہی ہے یہ رفع الیدین یہ اللہ دے رسول دی سنت ہاتھ اٹھاؤ چنگا اچا اور انہوں کھڑا رکھو قبلے والوں دیاں تھیلیاں ہون اور جب تک اللہ اکبر مکدا نہیں ہو چھڈنا نہیں انہوں یہ ہے جڑا رفع الیدین سے اللہ دے رسول علیہ السلام تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماؤندے جا ابو ہریرہ تعالی مسجد بنی زریقن اے رستے دے پتھر دور کرو ورنہ کسی نے اتنے پھس جانا کہ صحابہ نہیں سے اج کر دے کسی نے کتے پھس جانا اور رسول اللہ پیچھے پی جانے جدو ہر چیز ریکارڈ آ گئی ہے رسول اللہ دا سر تک پہنچ گیا سی درمیان نو کی کرنا تو ابو ہریرہ مسجد بنی زریق گئے مدینے دا ایک قبیلہ سی مسجد اپنیاں سی مسجد بنی سالم مسجد فلاں تو بنو زریق فقال ثلاثن کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یامر بہن ترکہن الناس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے آکھیا 3 شیاں سی جڑیاں رسول اللہ کردے سی تے ہن لوگاں نے چھڈ دتیاں زمانہ حضرت معاویہ دا یہ دے کوئی بہت دیر نہیں پئی چھٹ گئیں صحابہ سنتاں چھڈ گئے فرمایا 3 سی چھڈ چکے لوگ کانا یرفع یدیہ فی الصلاۃ مدن اللہ دے رسول ماڑا جا نہیں سی اٹھاؤندے خوب اچھی اٹھاؤندے سی رفع الیدین کردے سی ویسکت حنایاتن اور دوجا تسی چھڈ گئے جے کہ اللہ دے رسول علیہ السلام اللہ اکبر کہہ کے کچھ دیر چپ رہندے سی دعاواں پڑھدے سبحانک اللہ لمبا مدینہ چھڈ گیا حتیٰ کہ امام مالک دے مدد ہے ہی نہیں مالکی امام اگر تسی افریقہ مصر جاؤ اللہ اکبر ہاتھ چھڈ دینے انہیں تھلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا اعوذ بھی نہیں پڑھنا سبحانک اللہ نہیں پڑھنا الحمدللہ رب العالمین ایتھوں ہی ابو ہریرہ کیا کتھے گیا وقفہ رسول اللہ چپ رہندے سی اور تھوڑی دیر پڑھدے سی چھٹ گیا وَيُكَبِّرُ اذا سجد واذا رفع اور اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جدوں نماز پڑھدے سی رکوع نوں جاندیاں وی اللہ اکبر آندے سی سجدے نوں جاندیاں وی آندے سر وی چک لے چھٹ گیا اینا چھٹا تو صحیح بخاری چاہتا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ امیر معاویہ دا زمانہ سی مکے گئے مقام ابراہیم دے کولے نے نماز پڑھائی نماز 4 رکھتی سی او خدا دا نام منو رسولہ نو پہچانو حضور چھوٹ گئے سر کو چلے گئے دنیا تو بڑا صدمہ ہے او صدمے دی قدر کرو اس خلا نو کوئی نہیں پورا کر سکتا نہ کوئی صحابی نہ خلیفے وہ سب آپ دے امتی ہے حجت اللہ منو حضور نو کہ دلیل صرف اللہ دا رسول ہے او دا قول و فعل وہ نہ سانو ملتا تا سی ہر شاید لکھی پڑھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 4 رکعتی نماز پڑھائی جمع 22 اللہ اکبر آئے گن کے دیکھ لو 22 ہوئے تو حضرت اکرمہ کوئی ماڑا بندہ نہیں اینا مٹ گیا دین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تو چھٹ گیا سی نا تکبیر کہ پہلا اللہ اکبر کہیں سی مڑ کے ویکھ ویکھ کے چک دے سی امام چک گیا لوگ بھی ویکھ کے دوجے بھی ویکھ کے اللہ اکبر ہی ختم اینا مٹیا دین تسی تو 14 سال بعد نو روندے کہ اکرمہ ایڈا وڈا عالم ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ شاگرد جا کے انہیں حضرت عباس نے کہا کیا بڈھا انہو لاحمق یہ تو بیوقوف آدمی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا ساکرت کا موقع اور تو مر جاویں تو تیری ماں تینوں روے سنت ابو القاسم یہ تو محمد رسول اللہ کا طریقہ سی
بیڑا گرک ہو چکا اور چھٹ گئے لوگ. اس تو علامہ سندھی پھر تھلے رکھ دے ول حدیث و یذلو، اے سمجھو 124 صفحہ دوسری جلد، ول حدیث و یذلو الا ان الناس ترکوا بعض سنن وقت صحابہ. اس حدیث پاک تو پتہ لگا کہ صحابہ دے دور چ دین چ کمی آنی شروع ہو گئی سی، لوگ بہت سنتاں چھٹ گئے سی. فینبغی اعتماد علی الاحادیث واللہ تعالی، اے گر دی گل دسی. اس تو مسئلے چ اعتماد اور بھروسہ جتے کرنا صرف رسول اللہ دی حدیثاں. آپ دا لبو کہ حضور علیہ السلام نے کیتا، اے اُراں پرانا کھڑوئے ہو نہیں تے کام خراب ہی ہونا، بگڑ جانی بات ہے. اور جڑا اے سی کہ نماز آکھیا یہ تسی شامل نہ ہو، باقی جڑیاں نمازاں انہاں ہو جو، مغرب جڑی ہے اور اثر اور فجر جنا اتنے بھی لکھ دے یار حد ہو گئی. فجر چیز حضور نے فرمایا وہی سارے امام ابو حنیفہ نے باہر کر لے. ہاں وہ فجر ویلے تو آپ کہن ڈے انہوں نے فجر دی نماز نہیں سی نماز نہ پڑھی، تو آپ نے آخیا ایک ہی تھی بہانا بنایا ویسے پڑھ کے آ گئے. جدوں پڑھی ہوئے تو پھر امام نہ مل جائے انہوں تھی پڑھو. اتنے بھی بہت سونی گل لکھی کہ اس طرح کوئی نہیں کہنا چاہیے اگے میں پڑھ چکا سی اس تو نہیں پڑھنی. یہ چیزاں جڑیاں کا کوئی فائدہ نہیں، جو کچھ اللہ دے رسول علیہ السلام نے دسیا وہ کرو. ایتھے لکھ دے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا تصریح، اے سمجھو 113 صفحے. ایک گر دیاں گلاں دا مسئلہ اوڈا نہیں ہوندا، مسئلہ تو ہن تسی سن لیا. اگر اگے پڑھی یا جماعت کوئی کھڑی ہے رلنا پینا، تسی نہیں کہہ سکتے کہ اگے میں پڑھی مسجد کی جماعت. ھذا تصریح فی عموم الحکم فی اوقات الکراہۃ. علامہ سندھی فرماؤندے تو پتہ لگا جڑے مکروہ وقت اسی آنے ہور نمازاں نہیں ہون گے. یہ رلن کا حکم جڑا اتنے حضور نے عام فرمایا کہ جن نے پڑھی ہے دوبارہ رلے. نہیں جو آتے فجر دی نماز نہ یا رسول اللہ سی کہدا رلنا سی. ہاں ومانع ان تخصیص الحکم بغیر اوقات الکراہ، ارے دس دی ہے کہ جڑے آتے نا صرف مکروہ وقت جڑے انہوں تو علاوہ رلو زور عشاء باقیاں نہیں. بالکل آندہ حدیث پاک حضور دی رد کر دی. لاتفاق ملان لا استثناء المورد من العموم والمورد صلاۃ الفجر، کیونکہ ساری امت جان دی ہے بھائی جس بارے مسئلہ حضور نے بیان کیتا ہوئے وہ نہیں نہ بچوں باہر کڈیا جا سکتا. فجر ویلے تو حضور بیان کر رہا ہے، تسی انہوں ہی بچوں کر دیتا نہیں فجر نہ نہیں رل سکتا اثر نے. یہ سمجھو 113 صفحہ اور دوسری جلد. حضرت ابو ہریرہ دا سن لیا بھی بیچارے بڈھے ہے مکہ خوائے دین ادا مٹدا، میرے ارگے بڈھے ہے مکہ خواؤں نا بھی یہ نواں ہی دین ہے. اور رسول اللہ پر رجوع کرو کہ پیغمبر خدا تو کی آیا، تسی درمیان کھلو جاندے اسٹیشن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. یہ مروان دی طرفوں گورنر سی ہوندے کئی بڑی مدینے دے. نماز پڑھائی حضرت ابو سعید خدری ان سعید بن حارث سے 266 صفحہ اور سمجھو پہلی 5ویں جلد الفتح الربانی. اشتقا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ او غابہ، ابو ہریرہ یا بیمار ہو گئے یا کسی باہر گیا سی. فصلی بن ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو سعید خدری نے سانو نماز پڑھائی. فجہر بالتکبیر حین افتتح الصلاۃ، انہوں نے جدو شروع کیتا ادوں بھی اچھی آواز نال اللہ اکبر کیا. وحین رکع، جدو رکوع کیتا وحین قال سمع اللہ لمن حمدہ، وحین رفع راسہ من السجود، وحین سجد، وحین قام بین رکعتین، جتھے جتھے آیا اللہ اکبر کہیں لگے. حتی قضا الصلاۃ وعلی ذلک، اسی طرح ہی نماز پوری کی. فلما صلی قیل له قد اختلف الناس علی الصلاۃ، جدو نماز پڑھ ہٹے تو لوگوں نے آخیا حضرت تہاڈی نماز سے تو رولا پی گیا. ادھیاں نے آخیا ایک ہی نماز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کچھ آندے ٹھیک ہے. فخرج فقام عند المنبر، حضرت سعید خدری پھر نکلے اور ممبر دے کول جا کھڑے ہوئے. فقال ایھا الناس، انہاں آخیا لوگو سن لو، اے میں نبی دی قدر منزل سمجھا رہا، بیسا نہ گل نہیں مکنی، حجت منو. اگر کوئی ہور دے حوالے دیندا کچھ نہیں رسول اللہ دی قدر دے دل. رسول اللہ موجود ہون، آسمان دا سورج طلوع ہویا ستاریاں دی گلاں کرے، ہاں اور چراغ لبدے پھرنا پاگلو. سورج دی بات کرو جڑا آفتاب عالم تاب ہے، جدو خود چمک رہا اسے سہا. شاہ ولی اللہ فرمایا سہا ایک چھوٹا جا ستارہ جڑا صرف دور میلاں نظر آਉਂਦਾ. وہ آندے دوپہر دے سورج دے وقت جڑا سہاٹ ہوندا احمق نہیں تے ہور کی ہے. پیغمبر خدا دی موجودگی تے اماماں دے نال نہیں دے. تو حضرت ابو سعید خدری کیا لوگو واللہ ما بالی اختلفت صلاتکم لم تختلف، تہاڈی نماز دا رولا پوے یا نہ پوے. ہا قضا رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحبہ وسلم. میں اللہ دے رسول علیہ السلام نے اس طرح نماز پڑھدیا ویکھیا، وہ میں تمہیں دتی پڑھا، میں انہوں نہیں چھڑ سکا. یہ تھلے پھر لکھ دے وحقت تحاوی انا بنی امیہ کانوا یترکون التکبیر خفض دون رفع وما ھذہ باول سنۃ ترکوا.
اے وہ جرم ہے جس تو مرد تک میں بعد نہیں آنا. میرے جنازے تے بھی کہو کہ جنہوں نے رسول اللہ دے دین بدلیا وہ معاویہ یا کوئی میرے دل چ بھی کوئی نرم گوشہ نہیں. اللہ دا جرم معاف کرے. میں صحابیت نوں کوئی ضمانت نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ کو 4 دن رہا تو انہوں نے لائسنس مل گیا پہ رسول اللہ دا دین برباد کرے. تو امام ابو جعفر الطحاوی حنفی عالم لکھدا کہ بنو امیہ جڑے سے انہوں نے تکبیراں نمازیاں چھڈ دتیاں, تھلے نو جان لگیاں بالکل نہیں سی کہندے, اوپر نو اٹھدیاں کر دے. اور نال فرمایا وما ھذہ باول سنت ترکوها, یہ کوئی پہلی سنت ہے جڑی انہوں نے چھڈی. دین دا کنے دا بیڑا انہوں نے غرق کیتا. 266 اور اگے پھر اگلے صفحے تے بھی لکھ دے وقت کانا مروان وسائر بنے امیہ سے رون بھی جے کہیں دے وچ دل چ اس تو لوگ حضرت ابو سعید خدری نے تیری نماز یار رولے چ پی گئی. انہاں آکھیا رولے چ پیندی پھر جو مرضی ہے, میں اس کام نوں کروں گا جڑی اللہ دے رسول علیہ السلام دا طریقہ. حضور علیہ السلام دے طریقے تو میں نہیں ادھر ادھر رہنا. پیغمبر نوں اسی نبی منیا کہ دوجا نبی بنے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فکرہ دلاں تے لکھو. حجت البالغہ جاندے اللہ نے کوئی وحی نہیں اتاری بھی حنفی بنو شافی بنو. کتنے آیا کہ نہ امام دی پیروی کرو, یہ تو جمے میں نہیں سی. اللہ نے صرف ایک نوں بھیجا کہ تے ایمان لے آؤ, یہ اطاعت کرو, یہ میری طرف رسول ہے. میں ہوتے رسول آپ کا تعالی جڑا یہ منوں گا یہ کدی مننی ہے. یہ بشر دے پردے میرا نمائندہ جو میں کہہ رہا ہوں اگے دسدا یہ بات تسلیم کرو. جو اللہ دے رسول بھی منوں گا میری منوں گا. اور اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کیویں اعلان کیتا من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ, جڑا محمد دی مندا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی مندا ومن عصا محمدن فقد عصا اللہ. اور جڑا رسول دی گل نہیں مندا انہیں رسول دی نہیں منی, اللہ دا حکم توڑ دیتا. و محمد فرق بین الناس, دن قیامت دے 2 پارٹیاں صرف میرے پروں بنی. پوچھا یہ نہ جانا کہ رسول اللہ دے پیچھے سی اپنی مرضی کر رہا ہے, اتوں ہی 2 گروہ بن جائیں. تو اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دا طریقہ یہ ہوئی بہتر طریقہ. رسول کریم علیہ السلام دا دنیا تو جانا امت لی بڑا صدمہ ہویا, بہت نقصان ہوا, بشر پھیلنا شروع ہو گیا, دین چی ملاوٹاں ہونیاں شروع ہوئیاں. مگر الحمدللہ آپ دی نبوت آخری سی, اللہ تعالیٰ نے انہوں مٹن نہیں دیتا. بالکل وہ بندے کھڑے کرتے بھی جے کھوٹ وچ رہندے تو پرکھن والے بھی دسی جان بھی آ کھرا جے تے آ کھوٹا. یہ ہوئی علامہ سندھی کا ایک اور حوالہ پڑھا, کیونکہ لوگوں نے رفع دین سے بھی بہت فتور پایا. منسوخ ہو گیا, فلاں ہو گیا, جھوٹ بول. اللہ دے رسول علیہ السلام کی ایڈی سنت کہ مولانا انور شاہ کشمیری جیسا بندہ دیوبندی عالم آ مندا یار 22 صحابہ کرام تو صحیح اور حسن حدیثاں کہ رسول اللہ شروع چی رکوع نوں جاندیاں بھی رکوع اٹھ گیا کر دے. ساڈے کو آندے لے دے کہ ابن مسعود رضی روایت ہے حضور نے چھڈیا بھی ہے, وہ بھی حسن بنی. تھوڑے بندیاں نے منیا بھی گزارے جوگی ہے, صحیح نہیں ہو سکی. تے دوجے تو بہت 20-22 امام آندے 2-3 نہیں آندے صحیح یا حسن ہے صحیح بھی کروں یہ بھی ضعیف ہے. تو آندے ہاتھی گزار دے جے نکے چوں دی سوئی دے گزارا مسیح پیر رکھن نوں سانوں تھان لبا جے نہیں کر دیتا دی شاید ساری نماز ہو جائے. تسی الٹا ہمالیہ نہ ٹکر مار دے جے. اور 22 صحابہ کرام دیاں حدیثاں اور ایک دن بھی حضور نے نہیں انہوں چھڈیا تے نہ کوئی ختم کیتا. آخر تک اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اس طرح ہی کر دے. مگر کر دے جی ابو ہریرہ رضی سے ٹھہرا کے جدوں کہنا ہوندا پہلا ہاتھ چک دے کھڑے رکھ دے پھر ٹھہر کے آندے اللہ اکبر اور دل چ منے کہ جس طرح میں پہلی تکبیر تے آکھیا اللہ میرے ہاتھ کھڑے میں سب تو بیدار اور بڑی ہوں کسے نو نہیں میں پوچھدا تے نہ مننا میرا ایک ہی معبود ہے. اے سمجھو ادھروں زبان کہہ رہی ہے اللہ اکبر توحید دا کلمہ اور ادھروں ہاتھ کہہ رہا ہے کیا میں ہاتھ اٹھا ہینڈز اپ تھی جان دے ہار مننی کسی سب تو دستبردار ہے سب نوں چھڈیا. اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی فرماؤندے جے دھیان کریں تے ایس تیرے ہاتھ تے لا حول لکھیا ایتھے لا قوت الا باللہ لکھیا. تو یہ کھڑے کر کے اللہ نو آکھتا کہ اللہ ویکھ میرے دوویں ہاتھ خالی نہ میرے کوئی زور ہے نہ طاقت. اگر میں نماز بھی پڑھنا تیری توفیق اور مہربانی میرے کی ہے میری تو زندگی اپنی نہیں میری حرکت اپنی نہیں. تو 2 ہاتھ جڑے خالی کر کے رب نو صفر الجدین ہو کے کھا دینا نہیں کرنے کناں نوں لاؤنا ہر گل دا بیڑا غرق اس طرح اٹھاؤ کہ بلا رخ خدا دا گھر سامنے ہوئے خدا دی جگہ وہ گواہ ہوئے رب دی جگہ یہ کعبہ انہوں گواہ بنا کے کہ اللہ میں ہاتھ خالی کر کے بکھاؤنا نہ میرے کوئی زور ہے نہ ہور مینوں کوئی دینا صرف تیری حکومت ہے تیرا راج ہے تیرے سوا میں کسے نہیں منتا. تو یہ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے کہ بعض لوگ جڑے آندے جی یہ منسوخ ہو گیا فلاں ہو گیا. اے 123 سوا دوسری جگہ ایک پاسے حدیث پاک آؤندی کہ اللہ دے رسول علیہ السلام کو بالکل آخری سال بندے نوں چاہیے بے شرم اور بے حیا نہ ہو جائے. چلو دین کوئی گل نہیں کرنا نہ کرنا گنجائش ہے مگر ایڈی بے حیائی کہ منسوخ کرنا وہ کہڑے دنوں منسوخ ہوا
کہ آخری زمانہ بالکل آخری سالہ حضرت وائل بن حجر اور مالک بن الحویرث آئے 20 دن حضرت مالک آپ دے کو رہا اور 20 دنوں تو بعد حضور نے ویکھیا آخر انہوں دا بال بچہ تو آپ نے خود ہی شفقت فرمائی کہ مالک ہن بہت دن ہو گئے تسی واپس کرانا چلے جا تے تہاڈے چ ایک اذان کیا کرے وڈا جڑا جماعت کرایا کرے تے نماز ادنا پڑھو حدیث جڑی سلو کما رأیتمونی اصلی جتنا مینوں نماز پڑھدیاں ویکھیا ادا نماز پڑھ اس موقع تے تو مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماؤندے یار اسی اس آخری زمانے ویکھیا کہ اللہ دے رسول مالک ابن الحویرث قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین دخل فی الصلاۃ رفع یدیہ وحین رکع وحین رفع راسہ من الرکوع حتی حاذت فروع اذنیہ کہ جدوں رسول اللہ نماز داخل ہوئے ادوں بھی آپ نے ہاتھ اٹھائے رکوع نو جان لگیاں اٹھائے جدوں سر اٹھایا تو بالکل کناں دی لو تک ہاتھ چلے گئے اس زمانے سے ویکھے ہن یہ مسئلہ ایک انہوں نے بھی بیان کیتا کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلی رکعت پڑھ کے یا تیسری پڑھ کے اٹھ نہیں سی جاندے سیدھے اتحیات تک بہندے سی پھر ہاتھاں تے پار پا کے اٹھتے سی یہ جلسہ استراحت تھوڑا جہا آرام کر کے اٹھنا پہلی اور تیسری جیداں کر دی حنفی لوگ یہ قائل نہیں کئی حنبلی بھی نہیں قائل آندے نہیں یہ بڑھاپے پروں کیتا ایک کوئی سنت نہیں سی حضور اسے بھاری ہو چکے سی بوجھل ہو گیا سی بدن آپ دا اس آپ اس طرح کرنا پیندا اور علامہ سندھی آندے دو بے جوڑ کرنا ایک پاسے رفع اجنان ختم کرنا یہ جی بند ہوکت تے جدوں جلسہ اس طرح بڑھاپے چ آندے کس وقت دی گل جے بڑھاپے دی ہے بڑھاپے پروں کیتا تے رفع اجنان بڑھاپے جاری منسوخ کدوں آیا اے عبارت سنن دے قابل فرماؤندے پر روایت عمر رفع عند رکوع ورفع منه دلیل علی بقائه وہ بطلان دعوی نصری کہ حضرت وائل اور حضرت مالک انہاں لوگاں چوں ممن صلی من نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر جدوں حضور دے دن تھوڑے جہ رہندے سی انہاں ادوں نماز آپ دے پیچھے پڑھی تو جدوں یہ دوویں دسدے کہ حضور اسے ہاتھ اٹھاؤندے سی رکوع نوں جاندیاں اٹھدیاں تو پتہ چلیا اس گل دا دلیل ہوئی کہ رفع اجنان قائم سی اور جڑے آندے منسوخ ہو گیا انہاں دا دعویٰ باطل اٹھا کیفا وقدر وا مالک ہاذا جلسہ الاستراحہ آندا یہ ہوئی مالک ہے جدوں نے آکھا پہلی اور تیسری بہ کے اٹھدے سی جلسہ استراحہ فعملوها لأنها كانت في آخر عمر في سن الكبر وہ سنت تو تسی جان چھڑاتی کہ تے بڑھاپے چ کردے سی پہیا لے سامنے مفعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصدن فلا يكون سننا ایک کوئی آپ نے جان کے نہیں کیتا بڑھاپے پر مجبوری او دے لئی کہتا بڑھاپا تے آندا اسی ویلے تے رفع جاندا سناوندا ہے ایک ہی تے ٹائم دی گل ہے جی وہ بڑھاپا ہے یہ بھی حضور بڑھاپے کر رہا ہے وہذا یقتضی ان یکون رفع الذی روا ثابت اللہ منسوخا اس تو پتہ چلیا کہ جے مالک اور جڑا ہے وائل انہوں تسی سمجھدے جے کہ بڑھاپے چ آئے اور بالکل آخری جنان تو جلسہ استراحت تے بڑھاپا بنا لیا رفع جانا یاد آیا کہ بڑھاپے جاری سی کہڑا جنازہ جدوں بند ہوا پتہ چلیا کہ منسوخ کوئی نہیں ثابت ہے لیکن ہی فی آخر عمر اندام کیونکہ تہاڈی اپنی گل دے مطابق بلکل آخری جنازہ بڑھاپے حضور نے کیتا فل قول بین منسوخ قریب من التناقض اور اس تو آندا اینوں منسوخ کہنا دو گلاں ٹکراؤندیاں کہ جلسہ استراحت بڑھاپا تے رفع جان والی پھر منسوخ نہیں اسی دنوں دی گل ہے آخری دی دوویں مننیاں پینیاں وقد قال صلی اللہ تعالی وسلم لمالک ھذا واصحابہ صلوا کما رأیتمونی اصلی فرماؤندے اسے مالک نوں اور دے ساتھیاں نوں دا اس وفد نوں آکھیا سی اداں دی نماز پڑھیو جداں دی مینوں پڑھدیاں ویکھیا اس تو میرے بھراؤ جے کر سکدے جے رفع جان کریا کرو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے والذی یرفع حب الی ممن لا یرفع جڑا رفع جان کردا اور نہ کرن والے انہاں مینوں بہت پیارا لأن حدیث رفع اکثر کیونکہ رفع جان دیاں حدیثاں گنتی چ بھی زیادہ ہے واقوا تے ثبوت بھی پکیاں اے صحیح اور حسن درجے دیاں 22 حدیثاں ادھر ایک کمزور جی روایت ہے تے نہیں بھی کر سکدے سنت دی توہین نہ کرو کوئی ٹھٹھا نہ کرے کوئی مکھیاں اڑانا نہ کرو عاقبت گندی نہ کرو اللہ دے رسول میری تہاڈی جان ہے اگر پیغمبر خدا نہ رشتہ ٹوٹ گیا کوئی شے خدا دی نہیں نہ کوئی دین ہے نہ اسلام ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عاشقان اوز خوباں خوب تر جڑے حضور نہ پیار کرن گے وہ سونے تو سونے ہو جان گے فرشتیاں نہ درجہ اچا ہو جائے گا خوش رہو زیبات رہو بے خوب بسیار اللہ دے نزدیک شانہ ہی والے تو پیغمبر خدا جی سب کچھ ہے گا اس تو اج دا جمعہ تھی مرد عورتاں سنیا ایک پاسے تو میرے ساتھی کئی انہاں جو شریک ہے جنہوں نے بڑا صدمہ پیش آیا تد میں اللہ دے رسول دی حدیثاں یاد دلائیاں کہ حضور نے آکھا میرا خیال کرو میں جدوں دنیا چھڑتی تو ہور کون رہ سکدا دل نوں سہارا دینا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے اور نال اس گل پلے بننا چاہیے بھئی جہاں کہہ سکتا سی نا کہ جو میں کیا ہے دین دے وہ ختم ہو گیا آپ تو بعد کسی نو حق نہیں رائے ہے خیال ہے سمجھ ہے وہ کسی دی صحیح ہے کسی دی غلط ہے
بڑے بڑے صحابہ دی غلط ہوئی. ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ ایسے صحابی سی مگر اولے کھاندے سی. ہن بارش ہوئی نا گڑے پے اولے وہ چک کے کھاندے تھے روزے جاندے. یہ کہڑی خوراک؟ مگر کسے امت نے نہیں منیا. سب نے آکھیا کہ ابو قتادہ دی غلطی سی. یار کون مندا ہے سچے؟ مگر ایڈا وڈا صحابی یہ کام کرتا سی. اس تو ایویں صحابی نجوم ہے تے ستارے تے فلانے پیروی کرو یہو جہے جعلی موضوع اور باطل حدیثاں چھڈو. نجوم اور صرف جڑا دین دا سنا آفتاب اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین لیے ادھر رجوع کرو. اپنی ہر گل لے جاؤ اتنے کسوٹی. بڈھے بھی ہوئے جا تد بھی ایک شاید نویں سر زیادہ لو کیا جو میں کر رہا یہ یار سنت بھی کوئی ثبوت ہے گا. پھر کوئی کمی کوتاہی بھی رہ گئی تو انشاءاللہ اللہ بخشن ہار اور مہربان ہے. مگر جے کھوٹا مالی پلے بنیا نا تینوں پرکھن نہ ٹرے پھر لو کننا رسما ونا کلما کننا فی اصحاب السیر. فرشتے اللہ تعالیٰ سورہ ملک چاہتا پوچھن گے اور تمہوں کوئی سمجھاؤ والا نہ ٹکریا کہنے لگے ٹکرے سی مگر جے اسی سنتے تو سوچا کرتے تو اج دوزخ چ تو گل نہ سننی نہ سوچنا یہ جرم ہے انسان کا. تو رب نے عقل اور بصیرت دیتی ورتو ہر ایک دی سنو حوالہ لبو جو دتا اصل کتاب کٹ کے ویکھو. میں تواڈے سامنے پچھلے خطبے بھی دسیا اور میں سب کتاباں کھنگالنا مینوں کسے تو نفرت نہیں مگر جدو اصل کتاباں کٹ کے ویکھدا نا میں اللہ تو ڈر کے آنا بھی علماء رب نو کی جواب دین. جتھوں لکھ رہا ہے اتنے اگے ہی لکھیا کہ گل جھوٹھی ہے جال حق بن جاندی ہے کوئی کتاب بن جاندی ہے. لوگاں دا پٹھا بٹھا دیندے وہ غریب آندے انہیں اینے حوالے دیتے 40 حدیثاں رفع دین نہ کرنی. وہ ایک بھی ہوے خدا دے بندیو کوئی شرم کرو. اللہ تو انہیں بے خوف ایک سنت نو مٹاؤن لئی تسی جعلی روایتاں لکھی جاندے اور انہاں کتاباں جو لکھ دے جتھے کہ دسیا کہ کوئی صحیح نہیں. تو اے بے خوف ملاواں تو جان چھڑاؤ. اللہ دے رسول تے کروڑاں درود و سلام ہے. اللہ دے پیغمبر ہے وہ نبی ہے. انہاں تو بعد کوئی نبی نہیں. حق تعالی نقش ہر دعویٰ شکست تابد اسلام راشی رضا. ایک ہونا جے نا صرف رسول اللہ تے ایک ہو سکتے. باقی میں آکھاں مودودی نو منو کوئی آکھے اعلیٰ حضرت نو کدھر رولا مکو گا. وہ آکھو گا میں نہیں چنگا جاندا. اور رسول اللہ دے بارے جی کسے کلمہ گولے کہنا. حضور نقطہ اتحاد ہے حضور مرکز و ملت ہے محور ہے اے ترا جتے سارا دین کو مریا اے ہتھوں گیا پھر اللہ ہی اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. آخری جمعہ تواڈے سامنے صرف اپنی مسجد اور قاری صاحب لیے. رمضان شریف ختم ہو رہا. اللہ توفیق دے نہ مسجد لی اپیل ہوئی ہے. مسجد کا بھی اور کوئی ذریعہ آمدنی نہیں. بہت خرچے ہے. کلا کلا پکھا چلا کے تھے سارا دن پی رہے تھے کوئی ڈکدا نہیں ورنہ مسجداں جو سے بھی خادم بند کر دے اتنے اجازت ہے. تو اللہ توفیق دے. مسجد بھی اور قاری صاحب بھی سارے حقدار ہیں. سال بعد اسی انہاں دی خدمت کرتے ہیں. اللہ توفیق دے زیادہ تو زیادہ حصہ پاؤ. میں ذرا دیر کروں گا صفاں گھوم کے سارے دوست جڑے نا انہوں کو حصہ دے دلواؤ. اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے. اے مسجد لی اور قاری صاحب بھی دل کھول کے تسی صدقہ کرو. اللہ تعالیٰ تواڈے مال و اولاد برکت دے. اج دا دن اگلا رمضان اللہ جانے کسے نوں نصیب ہونا یا نہیں. کھل کے خیرات کر دیو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ. صدقہ فطر جڑا وہ بارے اللہ دے رسول علیہ السلام نے صدقہ فطر لازم کرتا اینوں فرض قرار دیتا جویں زکوٰۃ فرض ہے کہ ہر مسلمان جڑا دے سکتا وہ دے. اور یہ حد مقرر کرتی کہ باقی جنساں جڑیاں وہ ساریاں کلو سوا 2.5 کلو اور یہ جڑا گندم ہے وہ آدھا. صحیح گل ہے یہ اسی امام ابو حنیفہ نے پنگے لیندے رہی گل نہیں یہ وہ سچے ہے کہ باقی جنساں جڑیاں وہ سوا ہے پورا ٹوپا 2.5 کلو دا اور یہ جڑی ہے گندم آدھا. صدقۃ الفطر صاع من تمرن او صاع من شعیر او مدان من حنطۃ اللہ کل صغیر و کبیر و حر و عبد صحیح دارا قطنی ابن عمر الصحیحہ 1170 کہ صدقہ فطر کھجور دیو تو ایک سوا پورا دیو. سوا ٹوپا سی برتن سی جنا ماپ دے سی تکڑیاں نہیں سی توڑ دے کیلی ہے ماپ. تو او صاحب من شعیر جو بھی ہوئے تو سوا دیو. او مدان من حنطہ گندم ہوئے تو 2 مد جڑے ہیں 2 لپ پر کے وہ دیا وہ سوا دا. یہ ہر چھوٹے وڈے تے غلام آزاد تے فرض کیا گیا. باقی ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ابن قیم نے بڑی پیاری بات کی ہے بھائی جے اسی ظاہری بنے جے رہیے تو لفظاں تے گھومتے رہیے نا پھر ادا ہی ہیں. جی میں اج ایک طالب علم آیا سی بہت عالماں نے فتویٰ دیتا پیسے دینے حرام ہیں. ایسے متشدد لوگ ہیں دنیا کتنے چلے آتے قیمت نہیں دینی چاہیے. کن کی پھڑاؤ اگلے بھی وہ لئی پھرے ویچتا پھرے پساؤں پھرے یا وہ کر کنک دانا تو ہے پیسے چاہیے انہوں
حرام دا فتوا دے ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੇ ਸ਼ਿਊਖ ਔਰ ਮੁਜਤਹਿਦ ਜੰਮੇ ਹੈ ਬਈ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤੇ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਕੀ, ਉਹ ਤੇ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। ਤੇ ਇਬਨ ਤੈਮੀਆ ਇਬਨ ਕਈਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਅਸਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤਾਮੁਨ ਮਿਸਕੀਨ ਆ, ਮਿਸਕੀਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾਏ ਨਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਪੁਲਾਓ ਤੇ ਦਰਦੇ ਤੇ ਕੋਫਤੇ ਸਾਰੇ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਕਾਓ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਟਰਿਆਂ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭੇਜੋ, ਜੋ ਆਪ ਖਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਓ। ਸਹੀ ਸਦਕਾ ਇਰਾਮੁਲ ਮੁਵੱਕਿਈਨ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਬਣੇ ਸਹੀ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਤੇ ਤਾਜ ਹੋਣਾ। ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ ਤੇ ਦਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਰਾਤ ਹੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਪਕਾ ਲਾ, ਈਦ ਨੂੰ ਤਦ ਜਾਣਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਫਸਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਮਗਰ ਇੱਧਰ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਬਨ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਅੱਧੇ ਟੋਪੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਨ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖਜੂਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਦਕਾ ਫਿਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖਜੂਰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਭਾ ਹੈ? 2.5 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? 1 ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਖਜੂਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਜਵਾਂ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਵਰਨਾ ਖਜੂਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਸਦਕਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਦੇਣ ਦਾ ਨਾ, ਬੱਧੇ ਰੁੱਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਕਹਿਣਗੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ 50 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ, ਮਗਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟਾ ਉਹ 50 ਹੀ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 100 ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਲ 100 ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੌਫੀਕ, ਔਰ ਹੁਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਈਦ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ 2-4 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕੀ ਵਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਔਰਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮਰਦ ਆਉਣੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਹੁਣ 8:15 8 ਜੋ ਕਰਨਾ 8:30 ਹੈਂ, ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਫਰਕ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੀ ਇਹ ਲਾਹਨਤ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈਂ ਹੈਂ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ 8:30 ਦਾ, ਕੋਈ 8 ਸਵਾ 8 ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ। ਇਹ ਦੱਸ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿ ਨਵਾਂ? ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਨਵੇਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਹੈਂ ਨਵਾਂ 9:15 ਨਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 9 9:15 ਤੇ ਪਿਛਲਾ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ 8:15। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਈਦਗਾਹ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਤਕਬੀਰਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਗਾਉਣ, ਅੱਛਾ ਲਿਬਾਸ ਪਹਿਨਣ, ਅੱਲਾ कबूल फरमाए। दोस्त ने लिखा मौलाना मेरे भाई की बेटी है जिसकी उम्र 6 माह, उसके दिल में सुराख है, सूसी दुआ फरन जड़े फौत हो जबकि उन्होंने भी और ये भी करना। मेरी वालदा मोहतरमा 21 रमज़ान मुबारक को दायद आई फौत मगफरत की दुआ इंशाअल्लाह बिल्कुल दुआ करनी सारे मरहूमीन ली। मौलाना ने लिखा कुरान और सुन्नत दी रोशनी किताबां मेरे खुतबात या सैट लेकर आने जाओ, मेहरबानी फरमा के 125 रुपये वाली किताब आप दोस्तों के ताउन का इंतज़ार कर रही है। ये खुतबात भी 2 जिल्दां मेरियां छप गई, बाकी भी इंशाअल्लाह तैयार हो रही हैं। ये मौलाना 125 रुपये 2 जिल्दां दे रहा है। अल्लाह कबूल फरमाए, तौफीक दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद नबील उम्मी व अज़वाजिही उम्महातिल मोमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाए मिनहुम वल अमवात ताबे अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख़्ज़ुल कफ़रत वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इबादल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़यि याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।